السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ایک خوبصورت ناول شہر دل کی فرسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ آپ دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ زیدان بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ سیاہ لباس میں ملبوس، خود کو شال میں چھپائے وہ دراز قد لڑکی اپنے 4 سالہ بیٹے کے پیچھے بھاگتی بے چینی سے وسیع و عریض لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کام کرتے نوکروں نے بھی ٹھہر ٹھہر کر دیکھا تھا اور اس کی یہ بے چینی محسوس کی تھی۔ اس کا بیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا اب لاؤنج کا خارجی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ ایسی کون تھی آنے والی شخصیت جس کے آگے وہ اپنی ماں کو بھلا بیٹھا تھا، جس کا دامن وہ کسی لمحے نہ چھوڑتا تھا؟ یہی بات اسے بےقل کر گئی تھی اور قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی، مگر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر لاؤنج کے دروازے پر اس کے قدم اور نگاہیں دونوں ہی منجمد ہو گئی تھیں۔ تو اس شخص کی آمد پر اس کا بیٹا اتنا بے قرار تھا؟ سیاہ 3 پیس میں ملبوس وہ شخص اپنی اسی ساحرانہ شخصیت اور جاہ و جلال لیے کار سے اترا تھا۔ ان 4 سالوں میں کچھ بھی تو نہ بدلا تھا، آج بھی ویسا ہی تھا وہ شخص۔ اس کی ذہین، دوسروں کو لمحوں میں زیر کر دینے والی آنکھیں آئی گلاسز کے باوجود بھی وہی کشش رکھتی تھیں۔ وہ آج بھی ان کو ویسی ہی دیوانی ہوتی اگر حالات کچھ اور ہوتے۔ کاش وہ نہ ہوتی جو تھی، اور کاش وہ شخص وہی ہوتا جیسا اس کا گمان تھا، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا، خاص کر وہ لڑکی۔ اب دل بے اختیار نہ دھڑکا تھا، نہ اس کے دل میں خوشی کی ایک کلی بھی پھوٹی تھی، چہرے پر چمک نہ ابھری تھی اور لب وہ لمحہ بھر مسکان کے لیے کھنچے بھی نہ تھے، بلکہ ایک درد تھا، ایک خوف تھا جو آہستہ آہستہ سارے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ بابا! سیدان خوشی سے چلاتا ہامتا ہوا اب اس تک پہنچا تھا جسے وہ ایک ہی جست میں اٹھاتا اپنی باہوں میں بھر گیا۔ گاڑی کی دوسری جانب سے 1 ماہ کی مریم کو سینے سے لگائے اترتی اس کی ماں اس منظر کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ بابا کی جان! زیدان کو چومتے غیر ارادی نظر دروازے کے پاس کھڑے اس مجسمے پر پڑی تھی جو اسی وقت ایک سحر سے نکلی تھی اور آنکھوں میں بے بسی اور خوف لیے وہیں سے قدم قدم پیچھے ہٹتی پلٹ گئی۔ اس شخص کے اندر اندر تک زہر گھل گیا تھا۔ متنفر نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھتا لب بھینچ کر اپنے بیٹے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کب تک آئے گا تمہارا ڈرائیور تمہیں لینے؟ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے اس نے پلوشا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کال کی تھی، کہہ رہا ہے گاڑی میں کچھ فالٹ ہے، راستے میں ہے، پہنچنے والا ہوگا۔ موبائل سے نظر ہٹا کر ایک نظر بیبی پنک کرتا پاجامہ پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالی کشمالہ کو دیکھا۔ اور تمہارا ڈرائیور کیوں نہیں آیا اب تک؟ پتہ نہیں، اسی لیے تو ٹینشن ہو رہی ہے۔ پلوشا کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر رسٹ واچ دیکھی تھی۔ چھٹی کے بعد آدھے سے زیادہ جامیں خالی ہو چکی تھی۔ اچھا آؤ، مین گیٹ تک تو چلتے ہیں، تھوڑی واک کی ہو جائے گی۔ پلوشا اس کا ہاتھ تھامتے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ ایک لمبی راہداری جس کے دونوں اطراف دور دور تک مخملی گھاس تھی، دونوں کسل مندی سے واک کرتی مین گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کا ہی تعلق بڑے گھرانوں سے تھا جن کے کسی زمانے میں گہرے تعلقات ہوا کرتے تھے، مگر اب تیمور صلاح الدین اور یشار مصطفیٰ کی انا اور خود سری کی وجہ سے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مگر ان دونوں کی دوستی میں اس بات کی اہمیت نہ تھی، وہ دونوں 3 سال سے ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں ہونے کا احساس رکھتی تھیں۔ یہ ان کا میڈیکل کا دوسرا سال تھا جس کے لیے دونوں نے مل کر ایک ہی یونیورسٹی منتخب کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دونوں خاندانوں سے یہ بات مخفی رکھی گئی تھی۔ تم آج اگر بنا لو اسائنمنٹ تو اس کی پکس بھیج دینا، اس بوڑھی کا لیکچر میں نہیں سن سکتی اب۔ پلوشا اکتاتے ہوئے مین گیٹ کے پاس لگے شیڈ میں رکھی بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس نے بس گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ پڑھائی میں دونوں ہی کمال تھی، مگر پلوشا کبھی کبھی سستی دکھا دیتی، جبکہ کشمالہ اپنی طبیعت کی طرح پڑھائی میں بھی اتنی ہی سنجیدہ تھی۔ یونیورسٹی آہستہ آہستہ خالی ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ایک بار پھر ڈرائیور کو کال ملائی، مگر اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ کیوں بے چین ہو رہی ہو اتنی؟ میں ڈراپ کر دوں گی نا، پلوشا چڑ کر بولی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بیگ میں ڈال دیا۔ لگتا ہے اب خانم سے اس ڈرائیور کی شکایت کرنی پڑے گی، ضرور کہیں سیر پر نکلا ہوگا۔ ہوا سے اٹکیلیاں کرتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے بیزاری سے بولی، کیونکہ اگر بابا یا یشار اسے پلوشا کے ساتھ آتا دیکھ لیتے تو اچھی خاصی ستھری ہو جانی تھی۔ اسی پل مین گیٹ کے آگے پراڈو کے ٹائر چرچرائے تھے جسے بیک وقت دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ہیں تیمور! ارے آج تو یہ لینے آ گئی۔ کار دیکھتی پلوشا سمجھ گئی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون موجود ہے جو اس کے چہرے کو 440 واٹ کے بلب کی طرح روشن کر گیا تھا، جبکہ کشمالہ اس کا دل نہ جانے کیوں بہت بے ساختہ انداز میں دھڑکا تھا اور دل کی اسی کیفیت سے گھبراتی بیگ میں خواہ چیزیں ٹٹولنے لگی۔ چلو اٹھو آؤ اب۔ اپنا بیگ اٹھاتے اجلت میں اسے دیکھا جو بیگ میں پتہ نہیں کون سا خزانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں وشا، یہ پاسبل نہیں، تم جاؤ پلیز۔ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا
تھا اور ایک چور نظر گاڑی کی جانب ڈالی جہاں وہ یقیناً سخت تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی، اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا مگر وہ فوراً چھڑا گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے تیمور صلاح الدین کی آنکھوں میں اتنی ہی تیزی سے ناگواری ابھری تھی اور ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا لیا۔ میرا ڈرائیور آنے ہی والا ہوگا، تم جاؤ پلیز، وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارا، اور یہ تم بھی جانتی ہو ڈرائیور کے ساتھ تو ہم ساتھ جا بھی سکتے ہیں مگر دوسرے گھر کے فرد کے ساتھ نہیں۔ لب کاٹتے بہت مدھم آواز میں بولی تھی جبھی پلوشا کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ ہاں ہیلو جی آ رہی ہوں، وہ کال ریسیو کرتے اس نے فوراً صفائی دینے کی کوشش کی مگر دوسری جانب سے کہے گئے الفاظ پر اس کا منہ اتر گیا۔ کشمالا نے ایک نظر اسے دیکھا اور بخوبی سمجھ گئی تھی کہ اس کو پلوشا کے ساتھ دیکھ کر وہ شخص ایک بار پھر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اب کی بار اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ کار کے سمت نگاہ اٹھا لیتی، نہ جانے کیوں حلق میں ایک کڑوا سا گولا اٹکا تھا۔ اسی پل دوسری سمت سے ایک اور کار آ کر رکی تھی جسے دیکھ کر اس میں کچھ تقویت آئی تھی۔ پلوشا بھی اس کے ڈرائیور کی کار دیکھ چکی تھی مگر اپنے کزن کے رویے پر کافی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کہ یہ شار بھائی اور تیمور کی جنگ کب ختم ہوگی، پلوشا نے جھنجھلا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بس ایک گہری سانس بھر گئی، بھلا اس سے زیادہ اس بات کی کس کو فکر ہونی تھی۔ اسے خدا حافظ کرتی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی مگر نگاہ اٹھا کر بھی سیاہ پراڈو کی سمت نہ دیکھا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ دو آنکھیں اسے کن شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کار میں بیٹھنے تک اس کا دل اداسی میں گھرنے لگا تھا۔ کیا تھا اگر ڈرائیور کچھ اور لیٹ ہو جاتا؟ کیا تھا اگر وہ شخص اسے لفٹ دے دیتا؟ یہ بہت بیڈ مینرز تھے جو ابھی آپ نے دکھائے ہیں۔ تھپ سے کار میں بیٹھتے پلوشا نے اسے گھورا جو آنکھوں میں تپش لیے ونڈ اسکرین کے پار اس کی کار کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں آئندہ اس کے ساتھ نظر نہ ہو، کار ریورس کرتے سخت لہجے میں اس سے استفسار کیا تھا۔ وہ منہ بسورتی بیگ کے اسٹرپ سے کھیلنے لگی۔ آپ جانتے تو ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں، اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ تیمور صلاح الدین کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا مگر اس معاملے میں وہ کافی سخت تھا۔ اور تم اسے اس کے سو کالڈ کزن کو نہیں جانتی؟ کس قسم کے لوگ ہیں وہ؟ اس کے ذکر پر ہی تیمور کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ پلوشا نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ یہ صرف آپ کی اور اسی سو کالڈ کزن کی لڑائی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس میں اس کا، اس کی فیملی کا یا میرا تو قصور نہیں ہے نا؟ جہاں کشمالا کی بات ہو وہاں پلوشا زبان نہ کھولے، ایسا ہو سکتا تھا؟ تیمور نے خوشمگی اور کچھ جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو دیکھو اس لڑکی کے کمالات جو تم آج اس کے لیے مجھ سے اختلاف کر رہی ہو۔ مگر وہ اس کی نظریں نظر انداز کر گئی تھی۔ آج وہ خفا تھی اس سے کیونکہ اس کی وجہ سے کشمالا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وشا میں تمہاری بہتری کے لیے کہتا ہوں، تم جانتی ہو، احتیاط سے موڑ کاٹتے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہماری دوستی 3 سال سے ہے، اس نے کب مجھے نقصان پہنچایا؟ بلکہ ہمیشہ میں پرابلم میں ہوتی ہوں تو وہی مدد کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا بس مجھے خاموشی سے ڈرائیو کرنے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ کشمالا زاویار کی شان میں قصیدے پڑھتی، اس کی ہمدردی کے قصے سناتی، تیمور نے چڑ کر ٹوک دیا تھا۔ ہاں مجھے بھی نہیں لڑنا، یہ بتائیں شمس کب آ رہا ہے؟ وہ خود بھی اس ٹاپک پر مزید بحث نہیں چاہتی تھی۔ ویکینڈ پر، اور آنے کے گھر اگر جانا ہو تو بابا کے ساتھ چلی جانا، کل انہیں بھی لاہور جانا ہے، میں کچھ مصروف ہوں گا۔ ایک ریسٹورانٹ کے آگے کار روکتے اسے اطلاع دی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، پلوشا کو ڈراپ کرنے سے پہلے وہ لنچ اکثر ساتھ ہی کرتے تھے کیونکہ وہ بھوک کی بہت کچی تھی۔ نہیں اس بار جانا تو مشکل ہی ہے، اتنے سارے اسائنمنٹ سے میں ماما سے خود ہی بات کر لوں گی، کار سے اترتے بے چارگی سے کہتی اس کے ساتھ ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مالا کہاں ہے؟ اسے چائے رکھتا دیکھ کر فائل سے نظر ہٹا کر ناگواری سے پستئی قمیص شلوار پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے زرمینے کو دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، روم میں ہے، لبوں پر زبان پھیرتے ٹیبل سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ یشار نے اکتائی ہوئی نگاہ اس پر پھر خوش رنگ چائے پر ڈالی۔ تو گھر کے نوکر غائب ہیں کیا سارے، جو تمہیں خدمت پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتا کپ اٹھا گیا کیونکہ اس وقت سر میں شدید درد تھا ورنہ اسے وہ ایک پل بھی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر عجیب وحشت سی طاری ہونے لگتی تھی۔ اپنے باپ اور خانم کے جذبات میں کیے گئے فیصلے پر وہ بالکل بھی راضی نہ تھا مگر کس سے اور کیا کیا کہتا پھرتا۔ کام کر رہے ہیں، میں فارغ تھی، میں اسی لیے لے آئی، مدھم لہجے میں کہتے ایک شکوہ کرانے کا اس سنگ دل پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ اس شخص کو اس کے احساسات کی رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ آئندہ فارغ ہو تو کوئی اور شغل ڈھونڈ لینا مگر یہ فضول کام مت کرنا۔ اپنے پیچھے سے ابھرتی اس کی کاٹ تار آواز پر زرمینے کے قدموں میں اور تیزی آ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی امڑ کر آ رہی تھی جسے روکنے کی اس نے بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ نمی آنسوؤں کی صورت میں رخساروں پر پھسلنے لگی تھی۔ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ آخر کیوں؟ سسکتے ہوئے اپنے دودیا ہاتھوں کی مخروطی انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی دیکھی تھی جو آج سے 1 سال پہلے اس کے باپ کے انتقال کے 1 ہفتے بعد پہنائی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنی ماں زینت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے ننیال آ گئی۔ پہلے اسے لگتا تھا شاید اشار مصطفیٰ ریزروڈ انسان ہے، سب سے شاید ایسی بات کرتے ہیں، مگر صرف زرمینے کمال کے لیے دن بدن اس کا لہجے میں بڑھتی کڑواہٹ نے اس نرم دل لڑکی کو مزید حساس بنا دیا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے ایسا کیا کرے کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ لے یا کم از کم نرم لہجے میں گفتگو ہی کر لے۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ کشمالہ زاویار سے پوچھے کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ تمہاری طرح مجھ سے بھی نرمی برتے۔ ہاں، کیونکہ وہ کشمالہ زاویار تھی جس سے گفتگو کرتے وقت وہ ارد گرد کو فراموش کر دیتا تھا۔ ہاں، وہ کشمالہ زاویار تھی جس کو دیکھنے اور دیکھتے رہنے کی اسے چاہ تھی، مگر اس راز سے فی الحال زرمین آگاہ نہ تھی۔ اور کہتے ہیں بے خبری بھی عجیب نعمت ہے، کیونکہ آگاہی کسی عذاب کی طرح اس پر گرنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے۔ شام ہوئے خوش پاش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے۔ وہ جو نہ آنے والا ہے نا، اس سے مجھ کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے۔ بالکنی سے آتے سرد ہوا اس کے سیاہ لامبے بالوں کو اڑاتی اس کی سوچوں میں خلل ڈال رہی تھی، اسے چھیڑ رہی تھی۔ شاید ان ہواؤں کو بھی پتہ تھا کہ اس وقت وہ پگلی کس کے خیالوں میں ہے، تصور میں کس کو گھور رہی ہے، کس سے خفا خفا سی باتیں کر رہی ہے۔ اس کے آگے بکھری کتابیں اس کی عدم توجہی پر ہوا سے پھڑ پھڑاتی احتجاج کر رہی تھی، مگر اسے کہاں ان کی پرواہ تھی۔ آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد چند لمحے کے لیے وہ شخص دکھا تھا، مگر آج بھی ناک پر وہی غصہ تھا، آنکھوں میں وہی جلا دینے والی تپش تھی جو خاص اس کے لیے ہوتی تھی۔ ایسا کیا کیا تھا اس نے؟ کیا اس نے کوئی گستاخی کی تھی؟ کیا یہ اشعار مصطفیٰ سے وہ کہتی تھی کہ اس شخص سے جا کر پنگے لے؟ تو پھر وہ کیوں اتنا بدگمان رہتا تھا؟ اسے وہ دن آج بھی روز اول کی طرح یاد تھا جب اس شخص نے آج سے 2 سال پہلے پلوشہ اور اسے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی سرد مہری تھی کہ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک گئی تھی اور بے خیالی میں ہی ان آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق بھی نہ تھی، آخر کو دور کے ہی صحیح مگر رشتہ دار تو تھے نا۔ پھر ان آنکھوں میں یہ بیگانگی اور نفرت، اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو بہت خاموش، تباہ اور اپنے آپ میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ بھلا اس کی ذات سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اور شاید وہ لمحہ ہی سب کچھ تھا، جب انجانے میں ہی صحیح مگر اس کا دل اس کا جدا کا تمنائی ہو گیا تھا۔ اور کشمالہ زاویار خود بھی اس انکشاف سے بے خبر تھی۔ کمرے کے پرسکون ماحول میں بجتی موبائل کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر نکالا تھا۔ چونک کر ادھر ادھر ہاتھ مارا اور اٹھی کتابوں کو بند کر کے موبائل اٹھایا جس پر وشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہاں بولو میڈم، مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ میڈم کی بچی کتنے میسیجز کر چکی، مگر پتہ نہیں کہاں گم ہو۔ اس کی اسپیکر پھاٹتی آواز پر کشمالہ ہنس پڑی تھی، بہت ہی مدھر ہنسی تھی اس کی۔ میں نے کہاں جانا ہے، کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی مبالغہ آرائی پر تمام کتابوں نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، میں نے اسائنمنٹ کا کہا تھا، کیا بنا؟ ہاں تقریباً مکمل ہے، رات تک محترمہ آپ کے پاس ہوگا۔ خوشمگی لہجے میں کہتے اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آئی لو یو میری جان۔ شٹ اپ۔ اس کے بے باک انداز پر وہ بھی مسکرا دی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، آج ہی شمس آیا، بس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاں تم بس ان الٹی سیدھے کاموں میں لگی رہو۔ ٹیسٹ کی تیاری کون کرے گا؟ ٹیسٹ؟ کون سا ٹیسٹ؟ او نو، پلوشا نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ارے یار نہیں کرو، مجھے آج اس کنجوس شمس کی جیب ڈھیلی کروانی تھی۔ اب اس ٹیسٹ کے چکر میں سب کینسل کرنا پڑے گا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا ہوا، اب یاد کرنے بیٹھ جاؤ شرافت سے۔ کشمالہ نے چھڑاتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، خود بھی بال سمیٹتی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آمنہ بی کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑے مصطفیٰ، دوسرے نمبر پر زینت اور سب سے چھوٹے زاویار۔ 29 سالہ یشار مصطفیٰ اور صالحہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسی طرح 23 سالہ کشمالہ زاویار اور سمانہ کی اکلوتی اولاد تھی جس میں پورے گھر کی جان بستی تھی۔ 25 سالہ زرمینہ بھی زینت بیگم کے ساتھ مستقل یہیں آمنہ ولاز میں آ چکی تھی اور راوی ابھی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وشا میں تو کہتا ہوں چھوڑو یہاں کی پڑھائی اور UK جا کر ڈگری کمپلیٹ کرو۔ فش سے تباہ آزمائی کرتے شمس نے بڑا مدبرانہ مشورہ دیا تو پلوشا مزید ایکسائٹڈ ہو گئی، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود آقا جان اور ملیحہ صاحب نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تم لوگوں کا تو پورا گروپ تھا نا؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑے ذرا سا آگے ہوئی۔ ہاں نا، اگر ہمارا اپنا اپارٹمنٹ نہ ہوتا وہاں تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کہیں پیئنگ گیسٹ ہوتا۔ تم اس جھنجٹ میں بھی نہیں پڑو گی۔ مسکراہٹ دباتے ایک آنکھ ماری، مگر اس کا پرجوش چہرہ کسی خیال کے تحت افسردہ ہو گیا۔ لیکن بابا کہاں جانے دیں گے مجھے اکیلے؟ کیوں، تمہاری ایک دوست ہے نا، کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کشمالہ، وہ چہک کر بولی۔ ہاں کشمالہ، اسے لے جانا۔ شمس کا اس جملہ ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک آتے تیمور نے واضح سنا تھا اور اس کے اعصاب یکدم پتھریلے ہو گئے۔ ایک نظر آقا جان کو دیکھا جو اس کے ذکر پر کچھ افسردہ سے ہو گئے تھے۔ اور بھائی کر لی نیندیں پوری؟ شمس کی پشت پر ہاتھ مارتے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔
کہاں یار، روٹین ہی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی، کچھ ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ منہ بصورتیں سلاد منہ میں رکھی تھی، وہ مسکراتا ہوا کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ملازمین جلدی جلدی اسے کھانا سرو کر رہے تھے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹا دیا۔ آگے کیا ارادے ہیں؟ وشا کو تو بھیج ہی رہی ہو برخوردار، کہیں خود بھی واپس کے ارادے تو نہیں ہے؟ نیپکن سے چہرہ صاف کرتے آقا جان نے چھیڑا تھا اسے۔ وہ کیفیت ان پر بس چند لمحوں کے لیے طاری ہوئی تھی۔ تیمور نے سوالیہ نگاہوں سے آقا جان اور پلوشا کو دیکھا، جس کی بتیسی ایک بار پھر نمودار ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے آقا جان؟ یہی ہوں آپ کے پاس اب تو۔ جھیمتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ وہ 4 سال بعد UK سے تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ بزنس کورسز کمپلیٹ کر کے لوٹا تھا۔ حالانکہ یہ آقا جان کا ہی فیصلہ تھا کہ دونوں پوتے باہر سے تعلیم حاصل کریں۔ شمس کہہ رہا ہے میں اپنی ڈگری وہیں کمپلیٹ کروں، پلوشا بہت اشتیاق سے بولی تھی۔ اور تم اپنے دوست کی بالکل پرواہ نہ کرو، اس کو میں بالکل بھی بور نہیں ہونے دوں گا، آخر بیسٹ فرینڈ ہے تمہاری، فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ایک آنکھ دبائی تھی۔ آقا جان، بہت دن ہو گئے، آپ نے اپنی چھڑی استعمال کا چھوڑ دیا کیا؟ تیمور نے نظر تیرچھی کرتے شمس کو دیکھا۔ اس کے انداز پر جہاں وہ کھل کر مسکرائے تھے، وہیں شمس خفت زدہ ہو گیا، کیونکہ بچپن میں سب سے زیادہ ان کی چھڑی سے وہی پٹا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں؟ خود تو بوڑھے ہو رہے ہیں، شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، مجھے تو کوششیں تیز کرنی پڑیں گی نا؟ کیوں ماما؟ خاموش بیٹھی ملیحہ صاحبہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ ہاں بھائی، یہ اعتراض تو درست ہے میرے بچے کا، آقا جان کو بھی تیمور سے یہی شکایت تھی۔ پلوشا خاموشی سے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ جب ماما کہیں گی کر لوں گا، کیوں ماما؟ اس نے بھی مسکراتے ہوئے سارا ملبہ ملیحہ صاحب پر ڈال دیا، جو اس کی بس خوشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اکرام صاحب کی ایک ہی اولاد ہے، جن کی شادی انہوں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی۔ صلاح الدین اور ملیحہ کے 2 ہی سپوت تھے، 30 سالہ تیمور صلاح الدین جو باپ کے ساتھ مل کر تمام بزنس سنبھالتا تھا، اور 26 سالہ شمس صلاح الدین جو عادتاً تیمور سے کافی مختلف اور ہنسمکھ تھا۔ پلوشا ان کی خالہ کی بیٹی تھی، جو لاہور میں مقیم تھی، اور ان کی 3 اولادیں تھیں، پلوشا، ورشا اور حسان۔ پلوشا پچھلے 4 سال سے پڑھائی کے سلسلے میں یہیں اسلام آباد میں مقیم تھی، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، کیونکہ اس نے اپنی چہکاروں سے اکرام ہاؤس میں بیٹی کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ روز و شب یوں نہ اذیت میں گزارے ہوتے، چین آ جاتا اگر کھیل کے ہارے ہوتے۔ خود سے فرصت ہی میسر نہیں آئی، ورنہ ہم کسی اور کے ہوتے تو تمہارے ہوتے۔ تجھ کو بھی غم نے اگر ٹھیک سے بڑھتا ہوتا، تیرے چہرے پہ خد و خال ہمارے ہوتے۔ کھل گئی ہم پہ محبت کی حقیقت، ورنہ یہ جو اب فائدے لگتے ہیں خسارے ہوتے۔ ایک بھی موج اگر میری حمایت کرتی، میں نے اس پار کئی لوگ اتارے ہوتے۔ لگ گئی اور کہیں عمر کی پونجی، ورنہ زندگی ہم تیری دہلیز پہ ہارے ہوتے۔ خرچ ہو جاتے اسی ایک محبت میں کبیر، دل اگر اور بھی سینے میں ہمارے ہوتے۔ گرے سویٹر اور سیاہ جینز میں ملبوس وہ ٹیرس پر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم سگریٹ کے گہرے گہرے کش بھر رہا تھا۔ ناک سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ٹھنڈی ہواؤں سے بے نیاز تھا۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ اول آنا سیکھا تھا، چاہے وہ بات تعلیم کی ہو یا دوسری سرگرمیوں کی۔ تیمور صلاح الدین نے اول سے کم آنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ روایت آج بھی برقرار تھی، جس نے اس کی آنکھوں میں مزید چمک پیدا کر دی تھی۔ وہ فاتح تھا، مگر کبھی اپنی فتح سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا۔ مگر آج وہ جس شخص کی حلق سے فتح چھین لایا تھا، اس کا سرور ہی کچھ اور تھا۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے سگریٹ کا آخری کش بھرا اور سلیپر تلے مسلتا کمرے میں آ گیا۔ آج وہ یشار مصطفیٰ کی ٹرافی اپنے نام لکھوا کر آیا تھا۔ چھیننے کی عادت اس میں نہ تھی، مگر کمظرف لوگوں کے دلوں کو راکھ کرنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے لیپ ٹاپ اٹھاتے لہجہ بھر کو دروازے کی سمت دیکھا، مگر وہاں روز کی طرح رحیم نہیں بلکہ ملیحہ صاحبہ کھڑی تھی۔ ارے ماما، آپ کیوں لائیں؟ رحیم کہاں ہے؟ لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھتے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ وہ ویسے بھی شمس کی وارڈروب سیٹ کروا رہے۔ کافی کا مگ کانچ کی گول میز پر رکھتے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہیں آپ؟ اس نے بغور انہیں دیکھا۔ ملیحہ صاحبہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور گہری سانس بھری۔ ان کے چہرے پر موجود کرب تیمور کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے ماما؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ وہ لاڈلا تھا ان کا، بھلا وہ کیوں نہ ان کی بے چینی سمجھتا؟ جانتے ہو، 2 دن سے بھائی صاحب خواب میں آ رہے ہیں، میرا دل بڑا بے چین ہو رہا ہے۔ لہجے کو حتا اور امکان نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے بھائی صاحب کو گزرے، اور اپنی بھانجی اور بھابھی سے ملے۔ تم جانتے ہو نا زرمینیں کتنی عزیز ہے مجھے۔ ان کی غمزدہ حالت دیکھ کر تیمور کے دل میں پھانس سی چبھی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچ گیا، مگر افسوس، یہ واحد معاملہ ایسا تھا جس میں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، چاہتا بھی تو نہ کر پاتا۔ ہمارے اکلوتے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم ان کے اولاد کی خبرگیری تک نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ تیمور نے تڑپ کر انہیں اپنے حصار میں لیا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے وہ لوگ، کسی خیر کی گھر تو نہیں ہے نا وہ؟ ان کا ہاتھ چومتے تسلی دینی چاہیے۔ وہ جانتا تھا ملیحہ صاحبہ زرمینے سے کتنی محبت کرتی تھی، اسے بیٹی کی طرح چاہتی تھی،
وہ خود بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور زرمینے نے آ کر یہ خالی خانہ ان دونوں کے لیے بھی پر کر دیا تھا، مگر اب تو اس سے ملے بھی سال گزر چکا تھا۔ تم مجھے لے چلو نا ادھر، انہوں نے بہت آس سے اسے دیکھا مگر تیمور نظریں چرا گیا۔ آپ جانتی ہیں یہ ناممکن ہے، جب تک وہ سانپ اس گھر میں بیٹھے ہمارے گھر سے کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے لہجے میں یکدم ہی سختی آ گئی تھی۔ ملیحہ صاحبہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم ساری زندگی زرمینے اور بھابھی سے نہیں ملیں گے؟ تو آپ بتائیں کیا کروں؟ وہ جنگلی انسان جسے نہ بڑوں کا احترام ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ، اس کے سامنے آپ کو بھی پیش کر دوں تاکہ وہ آپ کی بھی بابا کی طرح؟ وہ اشتعال میں کہتا یکدم ہی لب بھینچ گیا۔ ضبط سے آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ ملیحہ صاحبہ کے لبوں پر بھی اس بار چپ سی لگ گئی تھی کیونکہ وہ بات بھی ایسی نہ تھی کہ بھلائی یا نظر انداز کی جاتی۔ ماما اگر آپ کو زرمینے سے ملنا ہے تو اسے یہاں بلا لیں، کیونکہ یہاں سے کوئی بھی فرد وہاں نہیں جائے گا۔ ماں کی خاموشی پر وہ لہجوں کو نرم کرتا بس اتنا ہی کہہ سکا اور نظریں چراتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ملیحہ صاحبہ نے ایک نظر اس کی کافی کو دیکھا جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اصلاح حاصل بحث کے بعد ان کے آنسو بھی تھم چکے تھے۔ ایک افسردہ سانس خارج کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مالا اسٹڈی روم میں کتابوں پڑھ چکی کام میں مگن تھی جب زرمینے نے آ کر اسے پکارا تھا۔ ہاں، نوٹس بناتے ایک نظر اٹھا کر مصروف انداز میں کہا تھا۔ کتنا پڑھو گی؟ چلو بس کھانا کھانے آ جاؤ۔ اسے مسلسل کئی گھنٹوں سے پڑھتا دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ کشمالا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا کروں، یہ ٹیسٹ ہی ختم نہیں ہو کے دے رہے، وہ بے چارگی سے اسے بتایا۔ ان دونوں کے درمیان خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جب بھی کشمالا کو فرصت ملتی وہ مل بیٹھتی تھی۔ کیونکہ دونوں ہی اکلوتی اولادیں تھیں اس لیے دونوں کو تنہائی کی ساتھی مل گئی تھی، مگر کشمالا اب اکثر پڑھائی میں مصروف رہا کرتی تھی، اس لیے اتنا وقت نہ دے پاتی تھی اسے۔ زرمینے نے انگلش میں ماسٹر کیا تھا اور اب فراغت ہی فراغت تھی۔ حد ہو گئی ہے، کھانا تو وقت پر کھایا کرو، سارا دن کونے میں گھسی رہتی ہو، پڑھتی رہتی ہو۔ چھیڑ کر اس کی کتابیں بند کی، وہ بھی سستی سے اپنی دکھتی انگلیاں چٹکھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میڈم۔ لیمن فراک پاجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے بالوں کو لاپرواہی سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ زرمینے نے بغور اسے دیکھا۔ خود سے اتنی لاپرواہ کیوں رہتی ہو لڑکی؟ سر پر چپت لگاتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ کشمالا لاپرواہی سے کندھے چٹک دیے۔ اللہ کا واسطہ خانم، اور ماما کی صحبت میں کم رہا کرو۔ اسے چھیڑتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ زرمینے اس کی پشت کھوڑتی خود بھی نیچے آ گئی۔ سامنے لاؤنج کی ایک طرف ڈائننگ ٹیبل تھی جہاں تمام افراد بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، مالا کو لینے گئی تھی خود بھی وہیں رہ گئی؟ سربراہی چیئر پر ہلکے براؤن رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس آمنہ بھی کھانا کھاتے زرمینے سے پوچھا۔ کیا کرتی خانم، زبردستی اس پڑھائی کے کیڑے کو اٹھا کر لائی ہوں۔ سامنے ہے سمانہ بیگم کے برابر بیٹھتی کشمالا کو گھورا تھا جو خانم کی بات پر مسکراتی۔ خانم یہ آ تو گئی تھی مگر یہ نہیں بتا رہی تھی کہ معززین میرا عشائیہ پر ویٹ کر رہے ہیں۔ اپنی پلیٹ میں بریانی نکالتے انہیں بتایا۔ ہم تو ترس ہی جاتے ہیں بیٹا آپ کو دیکھنے کے لیے، مصطفیٰ صاحب کا شکوہ بجا تھا۔ ایسے شکوے نہ کریں تایا جان، کہیں میڈیکل کوئی گڈ بائی نہ کہہ دو۔ اس کی دھمکی پر ٹیبل پر موجود تمام افراد مسکرا دیے تھے۔ نہ بابا، ہماری توبہ، ایسا نہ کرنا، ورنہ ہمارا مفت علاج کون کرے گا؟ وہ بھی چھیڑنے سے باز نہ آئے تھے۔ وہ مسکراہٹ دباتی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ اشعار نظر نہیں آ رہا آج؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ زینت بیگم کے سوال پر صالحہ صاحبہ نے ایک نظر شوہر کو دیکھا۔ ہاں، آج ایک میٹنگ تھی، وہ ڈنر باہر ہی کرے گا، سرسری انداز میں جواب دیتے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ ان کا جذباتی سپوت صرف ایک ڈیل ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے آج اتنا فرسٹریٹڈ تھا کہ شاید ہی گھر آتا۔ اس کی جذباتی اور غصے والی فطرت نے کئی لوگوں کے دلوں کو دکھایا تھا، جس میں سر فہرست خانم تھی، جن کا اپنے بڑے بھائی سے ملنے کو دل تو بہت کرتا مگر پوتے کی وجہ سے ایسی شرمندہ تھی کہ کبھی خود ان کے پاس جانے کے لیے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ بہو ذرا ہمارے کمرے میں قہوہ بھجوا دینا۔ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھتے خانم سمانہ بیگم کو حکم دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب نے محسوس کیا تھا وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھی تھی مگر کوئی کچھ نہ بولا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔